بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کی پہلی نیکی اور بہتری، اس امت کی پہلی نیکی اور بہتری یقین اور زہد ہے، اور اس امت کی پہلی خرابی بخل یعنی کنجوسی اور دنیا میں زیادہ رہنے کی آرزو ہے۔ مختصر سی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ترجمہ بیان کیا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس امت کی کامیابی اور اس کے کمالات اور اس کی ترقی کی بنیاد اس امت محمدیہ کی، وہ اس کی دو خوبیاں تھیں، دو صفتیں تھیں۔ جب یہ دو خوبیاں اس امت میں تھیں تو یہ امت ترقی کرتی جا رہی تھی، ترقی کرتی جا رہی تھی۔ ایک یقین اور دوسری خوبی تھی زہد۔ اور جب امت میں بگاڑ شروع ہوگا تو سب سے پہلے یہی دو خوبیاں اس میں سے اکھالی جائیں گی، اور اس کی جگہ اس کی ضد کنجوسی اور دنیا میں زیادہ رہنے کی آرزو آئے گی، اور اس کے بعد خرابیوں اور برائیوں اور فساد کا نہ بند ہونے والا دروازہ کھل جائے گا، اور امت برابر گرتی چلی جائے گی۔ اب ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے، میں آسان الفاظ میں جیسا کہ حدیث کے شارحین نے ذکر کیا، زہد، یقین، یہ کس کو کہتے ہیں، اور بخل اور عمل سے یہاں کیا مراد؟ جب یہ ان چار لفظوں کا معنی ذہن میں بیٹھ جائے گا تو اس حدیث کا معنی سمجھنے میں بھی آسانی ہو۔ دیکھیے، یقین کا مطلب یہ ہے کہ یہ یقین پیدا ہو جائے کہ اس دنیا میں جو کچھ کسی کو ملتا ہے اور جو اچھی یا بری حالت کسی پر آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے اور اللہ کے فیصلے سے آتی، یہ چیز دل میں بیٹھ جائے، یہ یقین بیٹھ جائے، یہ پختہ یقین کہ جو کچھ بھی ملتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر یہ یقین آج ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو بہت سی بیماریاں خود بخود ختم ہو جائیں، یہ حسد کی، بغض کی، کینے کی، کہ اللہ ہی کی طرف سے سب کچھ ہوتا ہے، اس چیز کا یقین بیٹھ جائے۔ اور زہد کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے دل نہ لگایا جائے، یہ دنیا دل لگانے والی چیز نہیں ہے اور دل میں بسانے والی چیز نہیں ہے، اور اس کی ناپائیدار فانی لذتوں اور راحتوں کو مطلوب و مقصود نہ بنایا جائے۔ بس یہ عارضی ٹھکانہ ہے، جی پتہ نہیں کتنی راتیں اور یہاں گزارنی ہے، کتنے دن گزارنے، یہ عارضی ٹھکانہ ہے، یہ ہے زہد، کہ آدمی اس کو عارضی پڑاؤ سمجھے اور اس سے دل نہ لگائے، دنیا سے دل نہ لگائے۔ اور یہ دونوں خوبیاں، یقین اور زہد، ان دونوں کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی اللہ کے بندے کو یہ دو خوبیاں مل جائے، زہد بھی ہو اس کے اندر اور اس کے اندر یقین بھی ہو، تو پھر اللہ کے راستے میں اور اعلیٰ مقاصد کے حاصل کرنے میں جان و مال خرچ کرنے سے کبھی کنجوسی اور بخل نہیں کرتا۔ اللہ کے راستے میں بڑی سے بڑی قربانی اور اپنا زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرنا، اور اس کے لیے بڑے خطرات کے اندر اپنے آپ کو ڈالنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آگے زندگی ہے، یہ اللہ کے لیے کرنا ہو۔ اور یہی دو خوبیاں، زہد اور یقین، یہ تمام تر ترقیوں کی یہ کنجی ہے، اور یہی کنجی کن کے ہاتھ میں تھی؟ صحابہ کے، سلف صالحین کے۔ وہ زاہد تھے، وہ یقین کی دولت سے مالا مال تھے،
تھوڑے ہی عرصے میں کیسر و کسرا یہ بڑی بڑی سلطنتوں کو روٹ ڈالا۔ جی جب معاشرے میں یہ چیز ہوتی ہے، زہد ہوتا ہے، یقین، کیونکہ ان کے سامنے جی کیسر و کسرا کے تخت کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ آج تو ہم جی بڑے بڑے یورپی ممالک کی ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، وائٹ ہاؤس کی بڑی اہمیت ہے، فلاں کی بڑی اہمیت ہے، لیکن صحابہ کی نظروں میں یہ تخت و تاج کی کوئی اہمیت نہیں تھی، تبھی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمتیں عطا فرمائی۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر معاشرے میں یہ دونوں چیزیں فوت ہو جائیں، نہ ہو آج جیسا ہمارا معاشرہ ہے، اللہ معاف فرمائے، جی اللہ پر یقین نہ ہو، بلکہ یقین کس پر ہو جائے؟ مال پر، پیسے پر، روکڑے پر۔ اس لوگ آپ بھی یہ سمجھنے لگے کہ میرے پاس مال ہوگا تو زندگی اچھی گزرے گی، مال نہیں ہوگا تو تکلیف اور مصیبتوں میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ تو جب یہ چیز آئے گی تو پھر اس آدمی کے اندر کنجوسی پیدا ہو، پیسہ خرچ نہیں کرے گا کیونکہ اللہ کی ذات پہ یقین نہیں رہا۔ جب یقین نہیں رہا، مال پر یقین آ گیا تو کنجوسی آ گئی۔ اب آپ دیکھیں اسی مال پر سگے بھائی کو قتل کرا رہے۔ ابھی آپ نے 2-4 دن پہلے ایک واقعہ سنا، وہ چھوٹا سا ہمارے شہر ہے خانقاہ، وہ اتنا بڑا نہیں ہے، وہاں باپ اور بھائی دونوں نے مل کر جی اپنے بھائی اور کیا کہتے ہیں بیٹے کو قتل کروائے۔ یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، پیسوں کا لالچ، یہ دنیا کی لالچ، وہ بھی کما رہے یہ بھی کما رہے، کاروبار سب کا ہے، لیکن چونکہ اس بیٹے کا کاروبار زیادہ چلتا تھا تو حسد ایسی بیماری، اللہ معاف فرمائے، کہ خون سفید ہو گیا، کہ بھائی نے باپ سے مل کر مشورہ کر کے جی کرائے کے قاتلوں کو وہ کیا گیا کہ اس کو اڑا دو۔ اب اس قتل کے منصوبہ بنانے میں کون ہے؟ سگا بھائی شامل ہے، باپ شامل ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اگر مال کے اوپر ہم یہ کچھ کریں گے جی مال کی وجہ سے، تو پھر یہ معاملات ہوتے ہیں، ایک تو کنجوسی پیدا ہو جائے گی، اور دوسرا یہ کہ پھر عمل وہی زیادہ دنیا میں رہنے کی آرزو۔ ظاہر ہے کہ جب پیسہ اتنا بنائے گا، پلازے بنائے گا جی اور بلڈنگیں بنائے گا، جائیدادیں بنائے گا، تو اس کو قبر میں جانے کا دل کرے گا؟ قبر کے لیے اس نے کیا کیا ہے کہ قبر میں جانے کی، اس کو کیا کہتے ہیں، وہ یہ اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں، زاہد اور یقین والے، متصانی زندگی محنتی قبر کے لیے کرتے ہیں کہ آگے ہمارے اچھی گزرے۔ تو یہ جو حدیث ہے، امید ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ مفہوم ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا ہوگا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس امت کی سب سے پہلی جو صلاح اور کامیابی تھی وہ اس میں زہد اور یقین میں، اور پہلی خرابی اور برائی کیا ہے؟ کنجوسی اور لمبی امیدیں، یعنی دنیا میں زیادہ رہنے کی آرزو۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں زہد اور یقین کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہر طرح کی کنجوسی سے، دنیا کی محبت سے، مال کی محبت سے اللہ تعالی ہمیں ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں جنت کا شوق نصیب فرمائے، اپنے دیدار کا شوق نصیب فرمائے، جنت میں نبی آخر الزماں کے پڑوس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا شوق نصیب فرمائے، رحمتی کرے۔